ام ربیہ ایک خاتون تھی، بڑی نیک عورت تھی، بغداد میں رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی. ان کی شادی بھی ایک دولت مند سے ہوئی، ایک دولت مند سے شادی ہوئی. فرماتی ہیں کہ میں چھت پہ بیٹھی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ دولت مند تو بڑا تھا پر متکبر بھی بڑا تھا. دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تو میرا خاوند بالکنی سے جھانک کے کہنے لگا اسے کچھ نہ دینا، اس دکاندار ہے، یہ دنیا دار بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کے مانگتے ہیں. تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی، میرے میکے سے جو کچھ آیا اس میں سے دینے کی اجازت دینا. اس نے کہا جانا ہی نہیں. تو عورت کہتی ہے اس مانگنے والے کا، اس جو دروازے پہ شخص کھڑا تھا، اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے. اس جوان کے چہرے پر عجیب بھوک تھی. کہتی میں شوہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے. جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شوہر. کہنے لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے، جا تجھے 3 طلاقیں. کہتی میں عزت مند باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھر آ گئی. جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہے. کہتی ہیں میرا والد پریشان کہ غلطی جس کی مرضی ہو، قصور تو بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے نا. لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے ہیں، منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے؟ تو کہتی ہے میں شدید پریشان، میرے والد اور والدہ بھی پریشان، رشتہ کہاں سے آئے گا؟ 1-2 سال ہم شدید کرب میں رہے، رشتہ آیا تو بڑے امیر آدمی کا. میں طلاق یافتہ تھی پر بندے کوارے کا رشتہ آیا. کہتے ہیں جب وہ رشتہ ہو گیا میں پہلے دن اپنے خاوند کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں وہی ہوں جو تیرے دروازے پہ خیرات لینے آیا تھا. تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی تو میں اسی رات جا کے مصلے پہ رویا کہ مولا میری وجہ سے بیچاری کا گھر اجڑ گیا. پھر میں نے 18 گھنٹے محنت کی تو میں نے تجھے عزت دینے کے لیے. کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہرانی بنا کے رکھوں گا، میں تیری نوکری کروں گا، تو میری محسنہ ہے. کہتی ہیں 1 سال گزرا، مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا. میں چھت پہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دروازے پہ مانگنے والا آیا تو میرا شوہر سارے کام خود کرتا تھا. آج جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کوئی مانگنے آیا تو نے دینے جانا ہے. کہتی ہے میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی، میں دھڑام سے گری. میرا شوہر دوڑا آیا، کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ ہے مانگنے کون آیا؟ یہ وہی ہے جو میرا پرانا شوہر تھا. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے. تاجاں والے تخت و تاج والے، تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے. اوے سجنا کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبےوں خالی آوے. کہتی ہیں ام ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ، میں رونے لگی. دولت کا تکبر کرتے ہیں لوگ. غریب دروازے پہ کھڑا ہے تو کہتے ہیں تم کماتے نہیں، مجھ سے بھیک مانگنے آ جاتے ہو. دولت کا تکبر، خبردار اس تکبر میں مبتلا نہ ہونا. لوگ تو آپ یقین کریں فتوے لیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی جناب زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جو ٹیکس نہ دے، زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جس کے پاس ملازم نہ ہو. تو ایسے مولویوں نے سنو، حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا قارون، حضرت موسیٰ کی دعا سے دولت ملی. اتنا دولت مند ہو گیا کہ خزانوں کی چابیاں 4 اونٹ اٹھایا کرتے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ 1000واں حصہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. کتنا حصہ؟ 40واں نہیں، 1000واں حصہ. تو زکوٰۃ دے. کہنے لگا دیتا ہوں. گھر جا کے حساب کیا تو پریشان ہو گئے، اتنے پیسے دینے پڑیں گے. پریشان جب آتے ہیں تب نہیں پریشان ہوتے، اتنے آ گئے میرے پاس دینے پڑے تو کہنے لگا ہو اتنے پیسے. حضرت موسیٰ نے کہا دے. تو کہنے لگا جناب موسیٰ ویسے مہنگا نہیں بڑا آپ نے رکھا خرچہ. آپ فرمانے لگے میرا حکم نہیں، حکم میرے 40واں نہیں تھا. کون سا حصہ تھا؟ بولیے. مسلمانوں کا کتنا ہے؟ سارے صحیح دیتے ہیں زکوٰۃ؟ کہتے میں تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں. میں سال میں نے تھوڑی تھوڑی بانٹ دی ہے. کچھ ان کو دیا جو مجھے ووٹ دیں گے، کچھ ان کو دیا جو گاہے گاہے میرے گھر کا کوئی کام کر دیں گے. میں نے بانٹ دی ہے. یہ زکوٰۃ دے رہا ہے کہ سیاست کر رہا ہے تو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی طبیعت ہے؟ مضمون بھیجا ایک دوست نے، ایک بچی بڑی مشکل سے میٹرک اس نے کیا ہے تو کوئی امیر آدمی ان کے گھر میں پیسے دے گیا اس رمضان پہ. اس رمضان میں حیدرآباد کے قریب
किसी गांव की रहने वाली, तो बच्ची अगले दिन जाके सारा कुछ उनके घर दे आई है, सारा कुछ दे आई है। क्यों? कि वो बच्ची कहती है मैं यतीम हूं, मैं 1.5 साल की थी और मेरा भाई अभी पैदा नहीं हुआ था जब मेरा वालिद फौत हो गया, तो मेरे चचा ने धक्के दे के निकाल दिया। मेरी माँ ने बर्तन धो धो के हमें पाला और मेरी माँ ने हमें पढ़ाया, शदीद मेहनत की। तो कहती है कल एक दुनियादार आया, उसने कहा मैंने राशन देना है, ज़बरदस्ती हमारे घर आया, गरीबों को देना है। कहती है मेरी माँ ने कभी हमारे सामने दुख नहीं अपना खोला कि मैं बड़ी गरीब हूँ, मैंने जवानी तुम्हें, लेकिन क्या अजीब मंजर है कि उसने एक तोड़ा दिया राशन का, तो सवेरे जब मेरी अम्मा जोर के बाद काम करके आई है तो रो रही थी। तो मैंने पूछा अम्मा क्या हुआ? तो कहने लगी बेटे 4 अखबारों में मेरी तस्वीर लगी है, 4 अखबारों में। मुझे क्या पता उसके पास कितने मोबाइल थे, कितनी तस्वीरें खींचता रहा। तो वहां रख के कहने लगी चचा हमने बड़ी रातें बगैर पंखे के गुजारी है, कई दिन बगैर रोटी खाए गुजारे, पर हमने अपना पर्दा नहीं खोला, तो एक कांटे का थैला दे के हमारा पर्दा खोल गया। 4 अखबारों में रख अपना सामान, और सवेरे अखबार में ये खबर भी जरूर छपवा देना कि वो वापस कर गए। ये खबर भी सवेरे अखबार में जरूर छपवा देना कि वो आटे का थैला वो वापस कर गए, ये खबर छपवा देना। फिर वो बच्ची अपनी माँ की इज्जत के लिए गई और जाके प्रेस क्लब में उसने 4 अखबारों को कहा कि मैं आटा वापस कर रही हूं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को बताओ कि वो थैला आटे का। शर्म नहीं आती? मैं इज्तिमाई शादियों की मुखालफत करता रहता हूं, दिल करता है तुम्हारा कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद बिठाया जाए स्टेज पे और कहा जाए खैरात में इसकी शादी हो रही है, अखबारों पे तस्वीर आए। किसी गरीब की बच्ची की शादी करनी है तो बोर्ड लगवा दिया 30 इज्तिमाई शादियां। वो तमाशा है? गरीबों की बेटियां तमाशा बनाने के लिए है? अगर किसी गरीब की बच्ची की खिदमत कर दी है तो उस तरह कर जिस तरह हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन किया करते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के बेटे, जब दुनिया सो जाती तो सैयदा का पोता अपने कंधे पर अनाज की थैली रख के गरीबों के दरवाजों पर दस्तक देने पहुंच जाता। गरीब बाहर निकल के पूछते नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम ना पूछो, मेरी तो मेरा दादा ड्यूटी लगा गया, मेरी तो मेरा अब्बा ड्यूटी लगा गया, ये तुम्हें तुम्हारे हिस्से का राशन है, इसे कबूल कर लो। ये उन लोगों का तरीका था। ये क्या अंदाज हुआ कि 4 अखबारों में खबर, इज्जतें लोग उछालते फिर। उसको कहा कारून को ज़कात दे, कहने लगा कोई नहीं। बल्कि उसने इल्ज़ाम लगाया, हजरत मूसा तकरीर कर रहे थे तो एक बंदा लेके आ गया, उसके पीछे एक औरत है। कहने लगा मूसा खुतबे बड़े देते हो, पर एक बीबी कहती है कि हजरत मूसा ने तो मेरे साथ माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत, मूसा ने तो मेरे साथ ज्यादती की है। हजरत मूसा अल्लाह के नबी जब इज्जतदार आदमी से आके सवाल पूछते हो तो बेचारा टूट जाता है, वो बेचारा टूट जाता है। जब लोग पूछते हैं ना ये तो खा गया फलानी शय, इज्जतदार, इसने अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से काटी हो पर वकार से काटी हो, वो तड़प उठता है। हजरत मूसा बड़े जलाली थे, पर जब कारून ने औरत का इल्जाम लगाया तो रो पड़े, सजदे में सर रख के कहने लगे मौला मुझसे इतना सख्त इम्तिहान ना ले, मैंने तो सारा कुछ तेरे नाम किया हुआ है। फिर मिंबर पे बैठे बीबी से कहने लगे सच बता माजरा क्या है। जब जलाल से पूछा तो औरत तड़प उठी, कहने लगी इसने पैसे दिए थे आप पे इल्जाम लगाने। हजरत मूसा ने दुआ की, कहा या अल्लाह तू देख रहा है इसने तेरे नबी के साथ क्या किया है। जब वो गरक होने लगा ना जमीन में, जमीन फटी अंदर जाने लगा, तो कहने लगा लगता है मेरी दौलत तुम संभालोगे। तो हजरत मूसा ने कहा इसके खजाने भी साथ ही रखो। सारे खजाने सर पे रखे और खजानों समेत जमीन में गरक हो गया। इलम पढ़े दा मान न करिए मत आखी में पढ़िया, ओ जब्बार कहार कहावे मते रोड देवी दुध। तो दौलतों समेत लोग गरक हो गए। किधर गया उनका माल, किधर गया? औरंगजेब आलमगीर जाने लगे तो बेटे से कहने लगे मेरे हाथ ना कफन से बाहर निकालना, जनाजा उठे तो मेरे हाथ लटकने चाहिए। लोगों ने कहा क्यों? कहने लगे मैं लोगों को बताना चाहता हूं था मैं बादशाह पर खाली हाथ जा रहा हूं। कफन को जेब होती है तो किसके लिए पैसे जमा कर रहे हो? कब्रों में बैंक होते हैं, किसके लिए गिन के सोते हो रात को? किसके लिए? कुल्लु मन अलैहा, हर चीज फना होगी। नमाज पढ़ता हूँ तो मेरे रिस्क में बरकत भी होनी चाहिए। भाई ना बरकत होगी तो नहीं पढ़ोगे।
سوال ہے، میں اب نیک کام کرتا ہوں تو لوگ میری عزت بھی کریں، تو اگر لوگ عزت نہیں کریں گے تو نیک کام چھوڑ جائیں گے؟ یہ شرطیں ہم نے لگائی ہیں، اس لیے ہم کئی دفعہ محبت نہیں کر رہے ہوتے، تجارت کر رہے ہوتے ہیں۔ تجارت، اور تجارت ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی تجارت ہی کر رہا ہے، پھر سودا بیچ لو، سودا خرید لو، سودا خرید لو، سودا بیچ لو، یہی کچھ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط محبت کی، غیر مشروط، یعنی جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کہا حضور بالکل ہی ٹھیک ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حضور آپ جو کہیں گے ہو جائے گا، کوئی لیتا نہیں، کوئی لالا نہیں، کوئی اگر نہیں، کوئی مگر نہیں، کوئی ایسے کیسے، بس جو فرما دیا ٹھیک ہے، جیسے کر دیا ٹھیک ہے، جس انداز میں بات کر دی ٹھیک ہے۔ حضور نے کہا کہ جہاد پہ چلنا ہے چلتے ہیں، اب حدیبیہ میں صلح کرنی ہے، حضور ٹھیک ہے کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے مشورے پیش کیے کہ اس طرح کر کے چلنا چاہیے، پر ابو بکر صدیق نے کہا نا بھائی جو کریم فرما دے وہی ٹھیک ہے۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ انسان کے نا دو قسم کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ایک پیار کرنے والے پروٹوکول مانگتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، پیار کرتے ہیں وہ بھی، لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے اگر آپ چلیں گے تو پھر پیار ہے۔ کچھ پیار کرنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو مل نہ بھی او دی فطرت ہے کہر نہ چھڈے، سجن ہو کے ویر نہ چھڈے، انہوں آکھو اسی نہیں متھے لگ دے، چلو ساڈا شہر نہ چھڈے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں مل نہ بھی یار کوئی عرض نہیں، لیکن اس طرح کر کہ پیار تیرے ساتھ قائم رہے گا، تو سلام لے پھر بھی تیری مرضی، رخ پھیر کے گزر جا پھر بھی تیری، غیر مشروط محبت، شرط والی نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، آپ کسی کو اذیت نہیں دیتے، لیکن اگر آپ بوجھ بنیں گے، آپ اپنا آپ بتائیں گے، اپنا آپ دکھائیں گے، اپنا آپ مسلط کریں گے، محبت کمزور ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نا آپ کو 20 حدیثیں ملیں گی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے جتنا زیادہ مطالعہ رکھتا ہے اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی۔ میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا جو حدیث پڑھ کے، اور جو میری بڑی تربیت کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفرادی زندگی ہے نا ان کی، یہ جو انوکھا رنگ ہے یہ بڑا نرالا ہے۔ حدیث پاک سنیے گا اور اس کے پہلوؤں پر غور فرمائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے۔ مال غنیمت بھی آیا ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی مال دیا، جناب عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مال دیا، جس بندے کا بھی مال آیا ہے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے۔ کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے، کیا تاثیر ہے، کیا اپنائیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کا مال آیا تو لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا، پر جب ابو بکر کے پیسے آئے نا میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے، یہ اپنے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے، علماء کی اپنی اپنی رائے ہے، جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں طلباء اساتذہ ان کی اپنی، میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ والا، یعنی جس کے مال کوئی بندہ اپنا مال کہہ لے، دیکھیں نا کچھ جگہوں پہ آپ پوچھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ذرا ضرورت ہے مہربانی کر، اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کہنا، یہ حد ہے اپنائیت کی۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں یہ میرے ہیں، میں نے اپنے سمجھ کے نا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں بات، جس کی چیزیں مدینے والے کی اپنی چیزیں کہلائیں، جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں۔ اب بات کو سمجھیں، حضرت ابوبکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی، لا محدود وفاداری کی، بغیر حیل و حجت کے پیار کیا، صبح شامیں دوپہر ہر چیز کریم کے نام کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، تاجر بھی تھے، لوگ سارا کچھ دیکھ داکھ کے نہیں چلتے، نفع نقصان سوچ کر نہیں آگے بڑھتے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں، کوئی چیز نہیں دیکھی، اور لوگ اس وقت آتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے، شہرت عام ہو جاتی، جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں شہد بہت زیادہ ہے تو مکھیاں پھر جوش مارتی ہیں کہ پہنچنا چاہیے، لیکن جناب صدیق اکبر تو اس وقت آئے جب مار کھانے کے دن تھے،
اس وقت آئے جب بڑی اذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی. اپنا مال، اپنے بچے، اپنا قبیلہ، اپنی بیٹیاں، اپنا سارا گھر، اپنا سارا خاندان، ہر چیز لا کے کریم محبوب کے قدموں میں رکھ دی. اور پھر یہ کہ حضور کی خدمت کی اس انداز میں. کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. عمر بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5-2.5 سال ان کی کم ہے، لیکن غار ثور میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل رستہ ہے. ابھی بھی بڑا مشکل ہے، حالانکہ رستے بن گئے. چلیں ایک بات اور بھی کہہ لیتے ہیں، تجربے کی ہے، کہ حالانکہ رستے بن گئے، حالانکہ اس کے لیے بڑے بڑے چندے بھی اکٹھے ہو گئے. بڑے بڑے چندے. جتنی دفعہ مجھے کچھ موقع ملا ہے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے، جی رستہ بن رہا ہے، آ جائیں ذرا، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. چندے والا معاملہ بھی بڑا سپر ہے. کس کس انداز میں لوگ جمع کرتے ہیں. رستہ بن گیا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں، ہاتھ کے اندر بڑی بڑی روشنیاں ہیں، کھانے پینے کا رستے میں موقع ملتا ہے، آسانیاں، سہولیات ہیں. لیکن جناب صدیق اکبر کہتے ہیں رات کی تنہائی میں جب میں نے حضور کے مقدس قدموں میں ورم دیکھا، تکلیف دیکھی، تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں، آپ میرے کندھے پہ نہیں آ جاتے. کندھے پہ اٹھایا حضور کو. پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پہ جاندا تے یار ندی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا. کندھوں پہ بٹھا کے نا حضور کو تو غار میں لے گئے. اب ایک اور بات بھی ذرا سمجھنا، وہاں جا کے نا تو حضور کو بٹھا لیا. کہنے لگے حضور آپ ذرا ٹھہرے، میں اندر دیکھتا ہوں، کوئی چیز ہو نا کبھی میں پہلے صفائی کر لوں، کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو تو مجھے تکلیف دے. پہلے اندر گئے، صفائی کی، جھاڑ پونچھ کی، پھر حضور کو بلایا. ہمارے علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں غار ثور میں پہلے جناب صدیق اکبر گئے، پھر حضور گئے. پھر سمجھنا بات کو، پہلے جناب صدیق اکبر گئے، پھر حضور گئے. اس کا مطلب ہے جہاں حضرت صدیق اکبر پہنچ جائے نا وہاں حضور بھی آ جاتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں تو اپنے دل میں نا جناب صدیق اکبر کے لیے جگہ بنا، مدینے والے بھی تیرے دل کو پسند فرما لیں گے. جگہ بنانا جناب صدیق کے لیے، اپنے دل میں جگہ بنانا، اس شخص سے پیار کر. حضرت صدیق اکبر تو امت کے استاد ہیں. جس نے ادب سیکھا ہے حضور کا جناب صدیق اکبر سے سیکھا، جس نے وفاداری سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی، جس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی. اپنی زندگی کو باندھ کر حضور کے قدموں میں گرا دیا. جس طرح حضور نے فرمایا، جس مقام پہ حضور نے فرمایا، جو نبی پاک نے چاہت کی، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. کسی نے ایک دن پوچھا تھا سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے؟ فرمانے لگے میں حضور کو نا مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا تو گرمی بڑی شدید تھی. 2-3 دفعہ میں نے دیکھا تو حضور کے چہرہ نور پہ مجھے پسینہ نظر آیا. اب میں ڈھونڈنے لگا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو میں حضور کو پیش کروں. خشکی جو ہوتی ہے نا، خشکی تو یہ تو ویسے ہی بڑی تکلیف کرتی ہے. خشکی اگر جسم پہ کبھی ہو جائے نا تو بندے کا کہیں جم کے بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خشکی جو ہو جاتی ہے، خشکی جسم پہ ہو جائے تو بڑا تنگ کرتی ہے، تو اگر کسی کے دماغ میں ہو جائے تو پھر تو بڑی خرابی کرتی ہے. یہاں نا لوگوں کو خشکی ہو گئی ہے دماغ میں بہت زیادہ بڑی، اور اتنی زیادہ ہے بعض لوگوں کو کہ شاید ان کو نہلا دیں سرسوں کے تیل میں تو پھر بھی نہ ٹھیک ہو. خدا کے بندے سمجھتے ہی نہیں. اس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرتے ہو، ان کے بارے میں جن کے بارے میں میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا. ابو بکر کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا یا اللہ تو ہی اسے احسانوں کے بدلے عطا فرما. کیا بات کرتے ہیں. اس شخص کے اتنی خشکی ہو گئی ہے دماغوں میں، سوچنا سمجھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا گرمی بڑی شدید ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ حدیث پاک بیان کریں، آپ ان کا کوئی کلام سنائیں، تو میں کہا کرتا ہوں ذات سے پیار نہ ہو تو بات سے بھی نہیں ہوتا. پہلے ذات سے پیار کر لو پھر ان کی بات سے بھی پیار. یہ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ نہیں کر رہے اس وقت، وہ دعوت دین نہیں دے رہے. بتا کیا رہے ہیں کہ تم بار بار چہرہ دیکھتا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نا
پسینہ مبارک آ رہا تھا تو میں کوئی چھاؤں ڈھونڈنے لگا. ایک جگہ میں نے دیکھا ایک ڈھلان ہے پہاڑ کی, اس کے نیچے کچھ جگہ تھی, میں نے جا کے جلدی سے صاف کی. میں نے وہاں کچھ چیز بچھائی. ایک روایت ہے چمڑے کا بستر بچھایا, اور ایک میں آتا ہے کہ اپنی چادر اتار کے بچھائی, امامہ کھول کے بچھایا. کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں لٹایا. کہتے ہیں اب میں ڈھونڈنے لگا کوئی ٹھنڈی چیز مل جائے نا. آپ میری بات کو سمجھیں. جس طرح کوئی لاڑ نہیں لڑاتا کسی کے, جس طرح اماں بڑا پیار کرتی ہے تو وہ خیال نہیں کرتی اس کی دھوپ کا, چھاؤں کا, کپڑے کا, آنے کا, بیٹھنے کا. وہ کسی نے کہا تھا کہ ٹوٹ جانوں میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے, آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے. ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے, اور آدمی عشق میں بچوں کی طرح وہ ضدیں کرتا ہے, نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے, نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے, کیونکہ آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی ٹھنڈی چیز, اور پردیس کا ماحول ہے, مسافر ہیں ہم. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا, میں نے اسے کہا تھوڑا دودھ دے دو گے؟ اس نے کہا زیادہ پیسے لوں گا. میں نے کہا جتنا تیرا دل کرے لے. لیکن جب وہ دودھ دھونے لگا تو میں نے کہا کہ پہلے ہاتھ بھی دھو لے, پیالہ بھی دھو لے. کہنے لگا یار بڑے پاک صاف ہو. میں نے کہا نہیں تجھے نہیں پتا, جن کے لیے لے کے جانا ہے نا انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا ہے. فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا خود ہی دودھ دھو لو. پہاڑ کے پیچھے کنواں تھا, اس نے کہا بڑی دور ہے. میں نے کہا تو دور نہ بتا, بس ایڈریس بتا. میں دوڑ کے گیا, کنویں پہ جا کے ہاتھ دھوئے, پیالہ دھویا, پانی بھرا, واپس آیا, اور پھر میں نے لا کے بکری کے تھن دھوئے, پھر میں نے دودھ دھویا, پھر میں دوبارہ گیا وہاں کنویں پہ, اس دودھ کو میں نے ٹھنڈا کیا. اب میں خرامہ خرامہ آ رہا ہوں, سارے رستے سوچتا ہوں حضور تو آرام فرمائیں, اگر جگاؤں گا تو یہ ویسے سوء ادب ہے, اور اگر حضور بیدار نہیں ہوتے ظاہری طور پر تو یہ دودھ تو پھر گرم ہو جائے گا. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, کبھی پیچ و تاب راضی, کبھی سوز و ساز رومی. کہتے اسی کیفیت میں پیچ و تاب میں گزر رہا تھا, جا کے کریم کے سرانے کھڑا ہی ہوا تھا کہ حضور نے آنکھیں کھول دی. کیا لائے ہو؟ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے جب میں نے وہ دودھ پیش کیا نا, اور حضور نے مقدس ہونٹوں کے ساتھ وہ دودھ لگایا, اور جب پہلا گھونٹ ٹھنڈے دودھ کا حضور کے مقدس حلق سے اترا تو سرکار کے چہرے پر جو میں نے روشنی اور خوشی کے آثار دیکھے, کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا بتاؤں, وہ تنہائی تھی, ایک میں تھا, حضور تھے. اس دن میں اتنا راضی ہوا, اتنا راضی ہوا, نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہنے میں جلدی کرنا, حضور سید عالم علیہ السلام کی غلامی میں رہنا, اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے سوار لیا, اپنے آپ کو ڈھال لیا محبوب کی رضا میں. سردار تھے, اعلیٰ کپڑے پہنتے تھے, حضور کی غلامی میں آ گئے. پھر انہوں نے اس طرح کی کیفیت بنائی کہ حضور کی امت سے پیار شروع کیا. مدینے کے غریب گھروں میں کچھ یتیم بچیاں تھیں تو ان کے گھر کا دودھ بھی دھو کے آیا کرتے تھے, دودھ دھو کے دے دیتے, تم پی لو کچھ بیچ لو. جب آپ خلیفہ بن گئے تو بچیاں آئیں, کہنے لگی ابو بکر آپ پہلے آیا کرتے تھے ہمارے گھر میں کام کر جاتے تھے, اب تو آپ امیر بن گئے, ابھی بھی آئیں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر کچھ غم تازہ تھا, حضور کے وصال ظاہری کو چند دن ہوئے تھے, آنسوؤں سے آنکھیں بھر گئیں, اور چہرہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگے پتر پہلے تو میں اپنی مرضی سے آتا تھا, اب تو حضور کی امت نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے, اب تو میری مدینے والے کی امت کی نوکری کرنا ڈیوٹی لگ گئی, اب تو میں ڈیوٹی سمجھ کے آؤں. عاجزی, انکساری, سادگی, تھوڑا کھانا. ہمارے ہاں نا لیول بدلتا ہے, ہمارا پھر سوچیں بدلتی ہیں. گاڑیاں بدلنے والے لوگ اپنا ذہن بھی بدلنے لگ جاتے ہیں. بہت زیادہ کپڑے تبدیل کرنا جائز ہے, لیکن بہت زیادہ دوست تبدیل کرنا کوئی اتنی اچھی بات نہیں. بہت زیادہ اچھے سے اچھے مکانوں میں چلے جانا تو درست ہے, لیکن اپنے پچھلے محلے کو بھول جانا اور وہاں بسنے والے لوگوں کو پینڈو کہہ کے طنز کرنا اور وہاں کے لوگوں پہ تنقید کرنا, یہ اخلاقی طور پر چھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے. بڑے لوگ یہ کام نہیں کرتے, وہ اپنی اصل پہ قائم رہتے ہیں. انہیں اپنی پچھلی یادیں,
وقار کے ساتھ اور فخر کے ساتھ یاد رہتی ہیں، اور وہ حسین لمحات میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں جب واپس پلٹ کر کے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے، بہت بڑا درجہ ہے۔ اور آج کل کی عمارتیں نہیں، آج جس طرح لوگ امیر ہوتے ہیں نا، 4 پائے ہوتے ہیں کرسی کے، تو جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے ایک پایا اس کا ہل ہی رہا ہوتا ہے، تو وہ ملک سنوارنے سے زیادہ اس پائے کی بیچارہ فکر میں رہتا ہے کہ کہیں میری کرسی نہ گر جائے۔ کام کیا کرنا ہوتا ہے، حکومت اپوزیشن اپنے رٹوں سے نہیں نکلتی، قوم کا ملت کا کیا سوچیں گے، سارا دن ایک دوسرے کے بارے میں سوچ کر کے ٹائم گزار۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تھے جہاں امیر کی اطاعت واجبات میں سے تھی، لوگ ان کی بات پر سر تسلیم خم کرتے تھے، خلیفہ کے بہت سارے حقوق دین نے بیان کیے، اولی الامر کے تحت آپ کی بڑی شان تھی، لیکن زندگی وہی سادگی والی، انداز وہی عاجزی والا، طریقہ وہی۔ آپ نے پانی مانگا، مجھے پانی چاہیے، امیر المومنین ہے، کتنی کتنی چیزیں ہیں، اب تو عام سادے لوگوں کے گھروں میں بھی فریزر میں کیا کچھ پڑا ہے، اور چیزیں کھانے کی باری نہیں آ رہی، تو پانی مانگا تو کسی نے نا شہد اور دودھ پیش کیا، بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا الگ سے بڑے لوگوں کے لیے، دودھ اور شہد پیش کیا تو جناب صدیق اکبر رو پڑے، فرمانے لگے نہیں پانی لاؤ۔ حضور یہ چلیں آپ نہ پئیں پر رونے والی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے میں کہیں دنیا دار نہ بن جاؤں۔ لے جاؤ۔ کہ حضرت کیا مطلب؟ فرمانے لگے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھا، تو حضور کہہ رہے تھے کسی چیز کو دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا، چیز کوئی نظر نہیں آ رہی تھی، کچھ دیر سب لوگ خاموش رہے، تو میں نے عرض کی حضور کچھ ہماری رعایت فرما دیں، کس کو دور کر رہے ہیں آپ؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ دنیا کا مال ہے، دنیا داری ہے، میرے قریب آنے لگی تھی تو میں نے 3 دفعہ کہا دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا۔ فرمایا جب اسے کریم نے اپنے قریب نہیں کیا تو ہم دنیا کے معاملے میں اتنے محو ہو جائیں، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے لباس، طرح طرح کے ہمارے اٹھنے بیٹھنے، اب کہاں میں نے نہیں دیکھا اب کوئی شخص ایسا ہو جو جوتے گانٹھ کے پہنتا ہو، ورنہ تو ایک پورا پورا تھیلا لے کر کے جاتے تھے موچی کے پاس کہ ہمارے جوتے گانٹھ دیں۔ کہاں چلا گیا وہ دور؟ اور اس کے باوجود غربت کا رونا پہلے سے زیادہ رویا جا رہا ہے، پہلے سے زیادہ غربت کا رونا رویا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق اگر عروج کا ہے تو اتباع کا جو جذبہ ہے، اپنے آپ کو زیادہ نہ پھیلائیں، سہولیات کا اپنے آپ کو زیادہ عادی نہ کریں، پروٹوکول کا اپنے آپ کو عادی نہ کریں۔ عزتیں اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت سے ملتی ہیں، لیکن اپنے اصولوں پہ قائم رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو جا کے دیر تک خاموش بیٹھیں، دیر تک۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ آپ بڑے خاموش ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے پتر تیرے نے چھت پہ میں جب آتا تھا تو نور دیکھتا تھا، میں نور دیکھتا تھا۔ ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ جو معرفت آج کل جس کا نام لوگوں نے رکھا ہے نا معرفت، 2-3 گہری باتیں کر دینا، معرفت سب سے زیادہ اگر آپ کو ملے گی تو نبی پاک کے صحابہ میں ملے گی، حضور کی اولاد میں ملے گی، سب سے زیادہ معرفت وہاں سے سیکھیں، ان کے اقوال، ان کے ارشادات، ان کا طور طریقہ، یہ معرفت ہے۔ یہ جس چیز کا ہم نے نام رکھا ہے نا، اب تو آپ یقین کریں جو مرضی بندہ بیٹھ کے، ہمارے ملک میں ایسے ایسے اسکالر ہیں جو تازے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اقبال بھی ٹھیک نہیں تھے، فلانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ بندہ کیوں کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی مخالفت کروں گا تو میرا نام ہوگا نا، کسی بڑے آدمی کی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑی بڑی کہانیاں گھڑتے ہیں، اصل معرفت وہی ہے جو مصطفیٰ کریم نے بتائی اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے ہم تک پہنچایا۔ مہربانی کریں، کسی نئے رنگ روپ کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کا کمال دیکھیں، فرمانے لگے بیٹا تیری چھت پہ میں نور دیکھتا تھا، آج دکھائی نہیں دے رہا، کیا معاملہ ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں، دیر کے بعد کہنے لگی ابا جی
کرتا میرا بڑا ہی پھٹ گیا تھا، پیبند لگنے کی جگہ نہیں تھی تو ایک کرتا نیا منگوایا ہے، پتہ نہیں یہ کوئی دنیا داری نہ مجھ سے ہو گئی ہو، ایک کرتا نیا۔ ہمارے ہاں تو یہ حالت ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ اے سوٹ میں پہلا بھی ہوتے پاک گئی سا، تو وہ کیا کہیں گے کہ ایک ہی جوڑا ہے اس کے پاس، یعنی اگر دوبارہ جانا ہے نا منگنی کے لیے الگ، مہندی کے لیے الگ، ولیمے کے لیے، یہ ہمارا کلچر ہے اور اس کو ہم نے خود پرموٹ کیا ہے، اس میں ساری غلطی خواتین کی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ابا جی میں نے نا ایک صرف کرتا نیا لیا ہے، تو جناب صدیق اکبر روئے اور بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر ہم وہی ٹھیک ہے جہاں میں حضور نے کھڑا کیا تھا، انہی رستوں کے مسافر صحیح ہیں، وہی ٹھیک ہیں، بہت ساری دنیا داریاں، بہت سارے پروٹوکول، بہت ساری شہرتیں، بھول جاتے ہیں نا پھر انسان کئی دفعہ چیزوں کا، پتر وہی ٹھیک ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر گئے تو میں نے نیا کرتا اتار کے خیرات کر دیا، پرانے والا پہن لیا، شام کو لوٹ آئے، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے پتر ہم اسی رنگ میں اچھے ہیں جو رنگ ہمیں رسول کائنات نے عطا فرمایا ہے، اسی میں ہم اچھے ہیں، اسی سادگی میں، اسی میں ہم، اور محتاط زندگی۔ میں عرض کروں کہ ہم بڑے صاحب نسبت ہیں، اللہ کا فضل ہے، اور ہم بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ رب کریم کے بندوں کی نسبت ہمارے بڑے کام آئے گی انشاءاللہ، اور آئے گی اللہ کے فضل سے، لیکن یہ کہ نسبت والے کو پھر بالکل لاپرواہ تو نہیں نہ ہو جانا چاہیے، اسے تو سوچنا چاہیے میری نسبت کس بڑے آدمی کے ساتھ، اسے غور کرنا چاہیے، اس کا تو تقویٰ بڑھ جانا چاہیے، احتیاط میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کو تو پھونک پھونک پہ بولنا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، محتاط ہو کے چلنا ہے، طریقے سلیقے سے، چونکہ اس نے نسبت بہت بڑی جگہ پہ کر لی، اس نے تو بہت اونچی جگہ پہ اپنا انتصاب کر لیا ہے، اب تو اس کو بہت محتاط ہو۔ ہمارے ہاں لوگ غیر محتاط ہو جاتے ہیں، غیر محتاط کہنا مینوں کادی پرواہ ہے، میں غوث پاک دے منن والا، تے غوث پاک دے منن والے نے تو زیادہ پرواہ کرنی، میں خواجہ اجمیر کا ماننے والا ہوں، میاں تو نے تو پرواہ زیادہ کرنی ہے، میں داتا صاحب کا ماننے والا، او بھائی لوگ تیری شکل دیکھ کے کہیں گے کہ داتا صاحب کے ماننے والے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بڑا حسین ہونا چاہیے، بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، لب و لہجے میں بڑی شائستگی اور پختگی ہونی چاہیے، تیرے اندر چیزیں نظر آئیں۔ ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے، خلیفہ بھی تھے سید صاحب، تو وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا، وضو تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا محتاط وضو کرتے تھے، بڑے طریقے سے بیٹھنا، کپڑوں کو سمیٹنا، تھوڑا پانی کھولنا، ہاتھ دھونا، اور اس کے بعد کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالنا تو ٹوٹی بند کر لینا، کہتے میں وضو کر رہا تھا، وضو ہمیں تو بتانا پڑتا ہے نا، بڑے بڑے دعوے کرنے، کہتے میں خالی وضو کر رہا تھا تو ایک بندہ مجھے دیکھ کہنے لگا تسی حاجی صادق صاحب دے مرید ہو، میں کیا تین کیویں پتہ ہے، کہنے اے جیڑا تقوی ہے نا، اے جیڑی احتیاط ہے انہاں بابیاں جی ویکھی ہے، آپ کی شکل میں لوگ دیکھتے ہیں، آپ کی شکل میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جگہ پہ مجھے موقع ملا کسی صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کا، تو کسی نے آ کے ان کے ساتھ بحث شروع کر دی، تو وہ کہنے لگا ہم تو فقیر بندے ہیں، یہ دو چار چیزیں اپنی اصلاح کے لیے یاد کی ہیں، ہمیں لڑنا کوئی نہیں آتا، تو اس جو بحث کر رہا تھا اسے کہنے لگا کسی فقیر دا منن والا ہے تو کسی درویش دا مرید، اس نے کہا فلانی جگہ مرید ہوں، تو مجھے اتنی تسلی ہوئی بات کی، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ فقیری صرف یہ ہے کہ آپ لمبے بال رکھ لیں تو فقیری تھوڑی ہے، آپ کے لب و لہجے سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ آپ درویش ہیں، آپ کا انداز صوفیاء والا ہے۔ محتاط زندگی گزاری جناب صدیق اکبر نے، احتیاط، آپ کا ایک غلام تھا، اس زمانے میں غلام خرید لیے جاتے تھے، تو وہ اکثر آپ کے لیے کچھ چیز لے آتا تھا، غلام جو کما کے لاتے تھے تو آقا کو دیتے تھے، وہ کچھ چیز لے آتا آپ کھا لیتے، ایک دن وہ کچھ چیز لے کے آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں کی بھوک ہے امیر المومنین کی، تو لے کے آیا تو آپ نے وہ چیز پکڑی اور اس کو آپ نے بغیر پوچھے کھانا شروع کر دیا، تو غلام کہتا ہے حضور پہلے تو آپ پوچھا کرتے تھے، آج پوچھا نہیں، فرمایا بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، تو بتا کہاں سے تو لایا ہے، تو اس نے کہا یہ تو دور جاہلیت میں میرا کسی کے ساتھ کو معاملہ تھا، کو میں نے جنتر منتر کیا تھا تو اس سے پیسے لینے تھے، وہ آج ملے ہیں تو میں لے آیا ہوں۔ اب بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ نہ جاننا درگزر کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق ہے نا، ان کو پتا تھا نا کہ حضور نے مجھے کئی دفعہ جنتی کہا ہے، انہیں پتا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے احسانوں کے بدلے اللہ ہی ادا کرے گا،
ساری حدیثیں ذہن میں تھی نا، لیکن وہ غیر محتاط نہیں ہوئے. ڈگری مل گئی، سند مل گئی جنتی ہونے کی، لیکن کسی جگہ بھی ان کے لب و لہجے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی. اس نے کہا حضور یہ والی رقم تھی تو گلے کے اندر انگلی ڈال کے کہہ کر دی. فرمانے لگے یہ میرے لیے جائز نہیں. اور کہہ بھی کی اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کیا. یہ ان کا تقوی، پرہیزگاری، محتاط زندگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے معاملات، آپ کی زندگی کے اندر جو چیز ہمیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ملتی ہے. حضور کی غلامی بھی کرنی ہے تو کھل کے، خدمت بھی کرنی ہے تو کھل کے، لیکن بات بھی ماننی ہے تو پوری کھل کے. ایسا نہیں کہ میرے پاس نسبت ہے میں کرتا کراتا کچھ نہیں، ایسا نہیں. حضور نے ایک دن پوچھا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو سب لوگ خاموش ہو گئے. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، آج یہ سعادت میرے حصے میں آئی ہے. تو حضور نے فرمایا آج کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ سب خاموش ہیں. جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا. انہیں پتا تھا نا یہ حضور کی پسندیدہ چیزیں ہیں، یہ کام نبی پاک کے، تو وہ ان میں لگ گئے تھے. حضور میں نے یہ کام کیا ہے. تو حضور نے فرمایا آج کسی نے کسی جنازے میں شرکت کی؟ ہاتھ کھڑا کیا. حضور میں نے کیا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں پھر ہم نے تو طے کر لیا. جب حضور نے چوتھی چیز پوچھی نا کہ آج کسی بندے نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، تو پھر ہم نہیں بول رہے تھے، ہمیں پتا تھا کس نے بولنا. کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا. جو بات حضور پوچھتے گئے وہ بتاتے گئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 علامات ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ جنتی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش ہو گئے. تو کریم ابو فرمانے لگے یہ جو ابو بکر صدیق ہے نا، ان میں 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہیں. بات اس بات پر ختم کرنے لگا ہوں کہ ہم لوگوں نے ایک تو دین کے معاملے میں لیت و لالا چھوڑ دینا ہے، چھوڑ دینا. ہم نے غیر مشروط محبت کرنی ہے رسول کائنات کی ذات کے ساتھ، غیر مشروط محبت اللہ والوں کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے محتاط رہنا ہے، ہم نے غیر محتاط نہیں ہونا. جب کوئی کسی کو آ کے کوئی بات کرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کس کے شاگرد ہو، کس کے مرید ہو، کہاں آنا جانا رہتا ہے، کس کو سنتے ہو، کہاں اٹھتے بیٹھتے ہو. تو ہم نے اپنے آپ کو اتنا محتاط کرنا ہے. ہمیشہ درخت اپنے پھل سے پہچان لیا جاتا ہے. ہم نمائندے ہیں اپنی جماعت کے، اپنے بزرگوں کے. ہمارے اقوال سے لوگ عکس کریں گے کہ ہماری تربیت کس نے کی. ایک تو اپنے آپ کو محتاط کریں، اور دوسرا یہ کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ روز ایک حدیث حضرت صدیق اکبر کے فضائل کی پڑھیں، روز سنائیں. اگر آپ کو میڈیا چلاتے ہیں تو روز ایک روایت وہاں آپ جو ہے وہ اس کو لائیں، ان کا کوئی قول، ان کی کوئی بات، ان کا کوئی تذکرہ. اس لیے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو جناب صدیق اکبر سے پیار کرے اسے مدینے والے رسول بڑا پیار کرتے ہیں. کثرت عبادت، نوافل. ہمارے ہاں عمرے کی قرآن اندازی محفلوں پہ ہونے لگ گئی ہے، حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں. میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز ہے، کرنی چاہیے. عمرے کی قرآن اندازی جائز ہے، پر کسی حدیث میں نہیں آئی کہ قرآن اندازی کرو عمرہ کرو. حدیث میں قرآن اندازی یہ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے نا پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، تم قرآن اندازی کرو. عمرے کی قرآن اندازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے، تو یہ والی قرآن اندازی کب ہونی ہے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے کہ اس کا ثواب کتنا تو تم قرآن اندازی کرو، تم قرآن ڈالو. جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی، بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا. تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے. بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے ہیں. مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں، اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا. تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی. تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا، آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا، تو بھی دعا کرنا. آپ ناراض نہ ہونا، ہم تو پیروں والے ہیں، ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں، ہمارا تو گزارا ہی نہیں، ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے. پر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے.
صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو بھی دعا کرنا۔ تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے، پھر ہی تو مزہ آتا ہے۔ سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا۔ دکھی تھے، تکلیف تھی، تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے۔ اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخیں مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں نہ لڑ رہا، اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے بے آبرو نہ کرنا، میری مدد فرمانا۔ کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا، پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا۔ تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے دو آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے، دونوں ڈوب گئے پانی میں، پانی میں ڈوب گئے۔ تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے۔ وہ جو تو نے مسلح بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ، اتنے قیمتی تھے تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو۔ میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی، میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے، اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے گا، ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو جانا ہے، چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی، تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر۔ جان دے دی وعدہ دیدار پر تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ عرض کی حضور فٹافٹ ملنا ہے، میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے گی، قرب ملے گا تمہیں۔ اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا، ہم شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا، تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی۔ ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے، محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا۔ یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو سجدہ کرے گا۔ دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے کا، اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو، یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی ہیں، ہر شے پروموٹ ہو رہی ہے، عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا۔ اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا، کیا بات ہے، لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی بڑی ہے، میں نے تو کئی دفعہ پڑھی ہے۔ اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا تھا۔ یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے بھر بھی جایا کرتا تھا، بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے، حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے۔ کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے، 300 نوافل روز
پڑھا کرتے تھے. ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو کوئی جگہ کہاں کر کے لوں, بہت ساری آبادیاں. تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو, اتنا پسند کرتے نماز کو, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے, پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے. نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے, عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے. یہ تو ہم اس لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے لیے, عشاء کے ساتھ پڑھ لے. وتر پڑھتے, تہجد پڑھتے, فجر پڑھتے, اشراق پڑھتے, چاشت پڑھتے, پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے, پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے. او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں, محنت مزدوری کر کے نہیں. جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے, اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا. یار نماز پڑھ پڑھ کے, اتنی مشقت کر کے, اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا. یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا, ریاضتوں کا, تلاوتوں کا, طبیعت ہے ان کی. وہ ایک دوسرے کو, حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو, یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں. اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا, اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے, اب تو جاسوس, اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے. عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے. پتہ ہے کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے. میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف, سارے پڑھیے ذرا زور سے, صلی اللہ تعالی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو گے, اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے اب کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں. یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں, چھوڑیں. مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نے کام سے کام رکھیں, اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے. یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں, اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے. بوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا, تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے, خرابی ہوتی ہے. تو جاسوسی کی جاتی تھی. اس نے بھی جاسوس بھیجے, کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے, کچھ مسلم کچھ کافر, پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ. تو کچھ لوگ اس نے بھیجے, انہوں نے آ کے نا تحقیق کی, ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے. تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو. اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے. وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی, ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں, جب رات مصلے پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں, کوئی کسی کو نہیں جانتا. کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے, کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے, لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مصلے پہ بیٹھتے ہیں. اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں. حالانکہ جو مسلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے, لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں, دن کے مجاہد ہیں, کوئی سمجھ نہیں آتی. میرے عزیز ان لوگوں نے مصلی آباد کر کے رکھا, تلاوتیں ان کا ذوق رہی, منظر روز پڑھنا, اسباق پڑھنا, وظائف پڑھنا, یہ ان کا ذوق رہا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے 1000 کتاب لکھی ہے, لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کیا. پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے تھے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا. اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں, مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا, جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے, اور اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے, چونکہ وہ درویش ہیں, اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے. حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے, آپ منوائیں گے نہیں, تو ہمارا مزاج ہوتا ہے. شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی, حضور لوگ ملنے آئے ہیں, زیارت کرنے آئے ہیں, بندے دعا کرانے آئے ہیں, اللہ اللہ کرانے آئے, اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں. کیا جملہ ہے, کیا حسن ہے, کیا خوبصورتی ہے. فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے, اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟ پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو,
اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا. تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے, تیرے بندے لینے آئے ہیں, دے تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا. لیکن ہمارا یہ سٹیٹس, یہ مزاج, یہ شعور نہیں ہے. گپیں, کہانیاں, داستانیں, گفتگو, خطابت, واز, کیا بات. لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلے سے دل لگانے کا درس دیا. حضور نے توجہ دلائی. صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے, وہ کوشش کرتے تھے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا. حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے. 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے تھے اور 15 سپارے قرآن مجید کے دوسری رکعت میں پڑھ دیتے تھے. آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا. حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا. وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگی, امیر المومنین میرے لیے یہ اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی ہوں, لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں. میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے. فرمانے لگے, میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے, عدل کرتے دیکھا ہے, انصاف کرتے دیکھا ہے, امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا. تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے تھے, گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے. وہ طریقے بتلاؤ, تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. حضور فرمانے لگے, جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے, اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے. گھر نا ہم نا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں, حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. میں تے میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی, میں توبہ کر گیا. اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی, پر اندر سے آواز آتی نہیں, یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے, یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے, یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے. عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا, وہ جو حسن تھا, وہ جو توانائی تھی, وہ جو بات تھی. ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں, میرے نہ کچھ نفل رہ گئے. تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے. مصلی انہیں دے دیا گیا, وہ مصلی لے کے چلے گئے تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا, کہنے نے کتنا ریاکار بندہ ہے, لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں, ہے کوئی بات کرنے والی. میں نے اسے کہا, میں نے کہا تو مہربانی کرنا اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر, پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ, اٹھ ذرا. شکر کر کو یہ ریاکار بھی ملا ہے, کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے. اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہ, یار یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا, اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں, طبیعت ہی نہیں. میں نے کہا چل مہربانی کر, یہ لے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی یا کاریا ریاکاری کرو تو صحیح نا, مزاج ہی نہیں, ذوق. جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے, او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی. اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں. میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے, کتنے سال ہو گئے, ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا, ابھی تک نے علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں. فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے, سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا, حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے, کیا انداز ہے حضور کا. بخاری مسلم کے لفظ سنو, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے. اس نے کیا پوچھا تھا, حضور جواب کیا دیتے, فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا, فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں, رہ جاتی ہیں. فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا, فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے. جسم اور کیا چاہیے, ان کے ہم ہو گئے جب ہمارا ہوا, ان کے ہم ہو گئے جب ہمارا ہوا.
فضل سا ہے اور کیا چاہیے، ان کے منگتوں کو ملتا ہے خیرات میں، ان کے منگتوں کو ملتا ہے خیرات میں، گلستان رم اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر نہیں بات ناجس کوئی، اس سے بڑھ کر نہیں بات ناجس کوئی، نکلتے آمدن اور کیا چاہیے، نکلتے آمدن اور کیا چاہیے، پہنچتے اور کیا چاہیے، ہو رہا ہے کرم اور کیا چاہیے۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہیں مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہیں، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ اپنا ذوق، اپنی طبیعت، ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا ہے۔ اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا؟ 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے نعت خاں کی، کیا بات ہے علامہ صاحب کی، پیر صاحب کی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے، جس دن صاحبزادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا۔ ان لوگوں کے شوق اور طرح کے تھے نا، تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی، تو خادم نکلا اندر سے، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک ہو، شور کر رہے ہیں۔ تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، او کیا ہوا، کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ عرض کی حضور اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا، آپ تو پریشان ہو گئے۔ فرمانے لگے جب تو نے 3 دفعہ کہا نا مہر علی کو مبارک ہو، تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ مہر علی سے اللہ راضی ہو گیا۔ میں سمجھا تھا کہ شاید تو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ مہر علی سے رب اچھا پتر ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں مہر علی سے راضی ہوں، میرے محبوب کہیں گے کہ میں مہر علی سے۔ آپ بات کو سمجھیں، شوق ہی کسی اور طرف تھا، دل ہی کہیں اور لگا ہوا تھا، طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی۔ کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ، کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے، طبیعت تھی، قائل تھے۔ حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملنے، بڑی دور سے، اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا، تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا، تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی۔ محدث ابن الجوزی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے، زور کی نماز پڑھ کے تو عصر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے، وہ نماز ہی میں ہے۔ فرمایا میری دنیا میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے، اذان کے بعد نماز کا یہ راہب ہیں، یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں سارا کچھ۔ فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی، پھر مغرب تک کی، عشاء کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے، اب مجھے وہ فارغ ہوں مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا۔ یہ آپ حیران نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر، ہم نے کی نہیں نا اس لیے ہم پریشان ہیں، جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں، وہ یہ کام۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا، مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ پاسپورٹ کے دفتر بولیے، امیگریشن کی لائنوں میں، اور میں نے تو ایمبیسیوں میں بندے 12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھیں، رہ لیتے ہیں کھڑے۔ تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان تھے، تھک گئے، نیند کا غلبہ ہوا تو تھوڑی ایسے آنکھ بند ہوئی تو کھلی تو رونے لگے۔ حضرت ویسے کرنی رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ کر،
ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں، دن ختم ہو گیا، کوئی نفل نہیں، کوئی اللہ اللہ نہیں، اللہ مجھے غافل نہ کر، میری مدد فرما۔ فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا، میں نے کہا اٹھو چلیں، کہنے لگا حضور ملا نہیں، فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا ہے، جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا، اب اور میں نے کیا لینا، ختم ہو گئی بات، اٹھو چلیں۔ اللہ کے بندوں نے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے، ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں، تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے۔ گن مین رکھنا حرام نہیں، اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا، تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا، ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی، ساری رات، کبھی تسبیح، کبھی تحلیل، کبھی تحمید، کبھی تکبیر، ساری رات۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا، مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی، حضور ابھی پڑھ رہے تھے، میں تھک کے سو گیا، اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی، تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے، ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے۔ اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب ساری رات تو نہ جاگا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ میرے بھائی اپنا مصلی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی؟ اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے۔ ساری زندگی کسی اسکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نصاب ہی نہ پڑھیں، کتاب ہی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں میں 20 سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں، تو آپ نے لیا کیا ہے؟ ایک اتنی سی کتاب تھی، اس کو تو کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے، اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی، اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا مشکل ہے اور تصویر کھنچانا یہ آسان کام ہے۔ تو جو آسان ہے اس طرف ہماری توجہ لگی رہتی ہے اور جو مشکل ہے اس طرف ہم ذوق پیدا نہیں کرتے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اس لیے عبادت کرو کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ مالک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔